من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ کریم نے بابرکت کلام وچ ایک مختصر کے الفاظ تلاوت کیتے. اللہ کریم ان الفاظ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بابرکت کلام کو سمجھ کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے متقین پرہیزگار لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائیاں. ارشاد فرمایا پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب تے ایمان رکھتے. دوسری نشانی ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے. متقی پرہیزگار وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا جڑا نماز ادا نہیں کرتا. اللہ کا قریبی وہ بندہ نہیں ہو سکتا جڑا اللہ کی نماز ادا نہیں کرتا. وہ اللہ کا نافرمان تے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندیاں وچوں اس بندے کا شمار نہیں ہوگا جڑا رب کی نماز نہیں ہوگا. اس واسطے تھوڑا گزارش میں بار بار کرتا رہنا، بڑا عجیب دور ہے جڑے لوگ دین اسلام کو لوگوں کو دور کرنے واسطے ایک عجیب طریقہ انہاں اپنایا کہ وہ آدمی جی اس نماز دی کوئی ضرورت نہیں. ساڈا دل قائم ہے، دل دی نماز ہوندی ہے، اس ظاہری اٹھن تھلے ہونے دی کوئی ضرورت نہیں. لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی نے جیڑی نماز دسی نا وہ خود بھی ادا فرمائی تے پھر حضور دے صحابہ نے بھی وہی نماز ادا فرمائی. آج 1400 سال گزر گئے، جتنے نیک سالے لوگ گزرے انہوں سارے یہ نماز ادا کر. کوئی بندہ یہ نہیں آیا جڑا کہ میں نماز نہ پڑھتا کہ میں اللہ کے قریبی ہاں، اللہ تعالیٰ کا میں پہنچی ہوا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. نماز دین اسلام دا کلمہ پڑھنے کے بعد سب کو پہلا فریضہ ہی نماز. اگر نماز ہی قائم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو یہ لوگوں نے ایک غلط نظریہ لوگوں لوگ دستے رہتے کہ جس نماز کی کوئی لوڑ نہیں، سارے دل وچ نماز ہے. میں گزارش کرتا رہنا
میری بندے نال گفتگو ہوئی، اس قسم کا بندہ جڑا نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ پہلے مسجد دا امام ہے، پہلے خود مسجد دا امام ہے، پھر وہ انہاں لوگاں نال ملیا نہ جس سے انہاں آکھا نماز دی لوڑ کائے نہیں۔ میں اس کو گزارش کی تھی، تو آدھا میرا دل قائم ہے، تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل قائم نہ؟ اللہ دے نبی دا اسی تے سہمنی ہے نا، ستے پہ ہوئی تے ساڑا دل بھی ستا ہویا ہوتا ہے۔ حضور فرمایا میں ستا ہویا، میری اکھاں سونی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہے۔ ادھے باوجود حضور نے تے یہ نماز پڑھیے، اسی کس طرح آدھے ہو کہ نماز پڑھنے دی لوڑ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جی گمراہیاں تو محفوظ کرنا، نماز کو قائم رکھنا ہے ہر حالت میں۔ میں گزارش کرتا رہنا کہ جس نے تک انسان دی عقل موجود ہے نا، نماز معاف نہیں ہوتی۔ بیمار ہو کھڑی ہو کے نماز نہ پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھو۔ فرمایا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی بھی، اشارے نال پڑھ سکتے ہو پھر بھی نماز پڑھو۔ پانی استعمال نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ سفر دی حالت وچوں 4 رکعتاں دی بجائے فرمایا 2 رکعتاں پڑھ لو۔ لیکن کسی جگہ دیتے اے نہیں آیا کہ بندہ نماز چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سن نماز دی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز متقین دی دوسری نشانی قرآن میں بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اگر ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا متقی پرہیزگار او لوگ ہوندے کہ جیڑیاں نعمتاں اساں انہاں نوں عطا فرمائیاں نا اودے وچوں او خرچ کرتے۔ پچھلے جمعے دے بھی میں گزارش کی تھی، اگر کسی کو نعمت علم ہے اللہ تعالیٰ دی عطا کرتا، ہر بندے کو جو کسی کو نعمت انعام موجود ہے نا وہ اللہ دا عطا کرتا ہے۔ اس واسطے قرآن نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جڑا اساں انہاں دتا ہے نا اودے وچ وہ خرچ کرتے۔ وہ نعمت علم بھی ہو سکتی ہے، اور نعمت معرفت بھی ہو سکتی ہے، نعمت رزق بھی ہو سکتی ہے، انہوں اللہ تعالیٰ دے رستے اتے خرچ کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکثر گزارش کرتا رہنا، اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی نو دنیا دا بھی مختار بنایا تے جنت دا بھی مختار بنایا۔ اس واسطے حضور علیہ السلام دے کولوں جڑے اس دنیا دے اندر انعامات اللہ حضور او بھی تقسیم فرماندے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں بھی جنت بھی تقسیم فرماندے۔ کئی لوگوں حضور نے جنت یا بشارتہ بھی عطا فرمائی۔ اسی طریقے نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے اسلام دے احکامات دسو۔ حضور نے اس کو دسیا کلمہ طیبہ پڑھنا، حضور نے دسیا نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ حضور نے یہ احکام دس کے نا تے حضور نو او بندہ آکھن لگا حضور جڑے آپ میں نماز روزہ زکوٰۃ دسی ہے نا میں انہاں وچ کوئی کمی نہ کرساں، کوئی زیادتی بھی نہ کرساں، یعنی میں انہاں دا پابند ہوساں، میں انہاں نو ادا کرساں۔ حدیث شریف وچ ہے وہ بندہ جس ویلے واپس جا رہے آئے نا حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نو یہ پسند ہے نا کہ وہ کسی جنتی آدمی کی زیارت کرے، اس بندے کی زیارت کرے۔ تو حضور نے جنت تقسیم فرما دیتی، انہوں جنت ہی فرما دیتا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ صحابہ جنہوں نے آتے ہیں 10 وہ بندے جنہوں نے حضور نے جنت ہی بشارت دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی تقسیم کرتا۔ حضور نبی کریم بڑی مشہور حدیث کئی دفعہ میں تم سنائی کہ حضور علیہ السلام نے صحابی جنہیں حضور علیہ السلام نماز تہجد کا وضو کرا دیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں حضور نے ایک دن وضو کرایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سوال کر جو تیرے دل ہی چاہتے، سوال کر، وہ منگنے ہی میرے کو مانگ رہا۔ صحابی رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں یہ منگدا آپ کو لوں کہ میں جنت وچ بھی آپ دی سنگت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو
تو اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اے تینوں مل جاسی جنت مل جاسی اور فرمایا اوا غیر ذالکا اس تو علاوہ بھی کچھ منگنے کو مانگ لے سبحان اللہ انہاں عرض کی حضور میرے واسطے جنت کا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی تقسیم فرماتے ہیں جنت بھی حضور کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے اس واسطے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم محدث گزرے انہوں نے فرمایا حدیثاں پڑھ کے ہی نہیں لگ رہا ہے اللہ نے ساڈے نبی نو دنیا دا بھی مختار بنایا تے جنت دا بھی مختار سبحان اللہ تعالیٰ جیڑی نعمتاں عطا فرماندا ہے نا وہ بندے انہاں نعمتاں نو خرچ بھی کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں لوگ بیماریاں دی شفا واسطے آندے ہیں حضور کرم فرماندے ہیں حضور ہاتھ پھیر دے نا حضور اپنا لعاب لا دے نا اللہ شفا عطا فرماندے تو حضور نے نعمتاں تقسیم فرماندے ہیں اسی طرح اگر کسی کو رزق دی نعمت ہے وہ بھی اللہ دے بندے اللہ دے رستے تے تقسیم کر دے متقی پرہیزگار وہ بندے ہوندے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت رزق دیتی ہے نا وہ اس رزق وچوں اللہ دے نام تے خرچ کر دے اور جڑا خوش نصیب اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کرتا ہے مال اللہ دا وعدہ ہے میں اس نو ایک دے بدلے وچ 700 گنا عطا فرماؤں میں گزارش اکثر فون کرتا رہنا کہ اگر ساڈا قرآن تے یقین پکا ہو جاوے کہ جو قرآن آخر ہے سچ آخر ہے پھر بندے نو اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنے دے ویلے جھجک نہیں ہوتی پریشانی نہیں ہوتی انہوں یقین ہوتا ہے میرے رب دا وعدہ ہے اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ دے رستے تے مال خرچ کر دینا انہاں دی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک دانہ اسی زمین وچ بوندے ہاں اودے وچ اللہ کریم 7 سکے پیدا فرماندا ہے اور ہر سکے وچ 100 دانہ پیدا فرماندا ہے فرمایا میں اسی طرح جڑے میرے رستے تے مال خرچ کر دین میں انہاں نوں کئی گنا عطا اور قرآن کی آیت وچ اللہ کریم نے فرمایا بغیر حساب میں اتنا انہاں لوگاں نوں دینا حساب تو بار یہ اللہ تعالیٰ دا انعام ہے جڑے بندے اللہ دے رستے تے مال خرچ کر دے اللہ تعالیٰ نے اگر سانو رزق دی نعمت عطا فرمائی جتنی بھی عطا فرمائی اگر اساں اودے وچوں کچھ خرچ کر دیں اللہ دے رستے تے اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ میں کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں کل حدیث پاک پڑھیا حضور نے فرمایا اپنے مریضاں دا علاج تسی زکات دے نال کرو سبحان اللہ مطلب یہ ہے کہ اگر اسی زکات ادا کر دیں اللہ تبارک و تعالی اودی وجہ تو اساڈے مریضاں کو مرض دور فرما دیتا کہ انسان جس نے صدقہ کرنا ہے نا حدیث وچ حضور نے فرمایا الصدقہ تو ترد البلاء جڑیاں آون والی مصیبتاں ہوندیاں نا صدقہ انہاں نوں دور کر دیتا ہے اسی واسطے اسی وہ صدقہ و خیرات کر دیا کوئی بیمار ہو جاوے کسی تکلیف وچ ہوئی ہے صدقہ کر دیا وہ اس کی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اودیاں بلاواں دور فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسانو جڑی نعمت جو بھی عطا فرمائیے اودے وچوں تھوڑا جہا حصہ اللہ یہ نہیں فرمایا سارا میرے نام تے خرچ کر دے ادھا میرے نام تے خرچ کر دو نہیں فرمایا تسی 40واں حصہ میرے نام تے اگر کسی کو پیسے موجود ہیں سونا چاندی موجود ہے کاروبار موجود ہے فرمایا تسی اودہ 40واں حصہ میرے نام تے خرچ کر اگر اودے نام تے خرچ اسی کر دے تو اس یہ نہیں فرمایا کہ تسی خرچ کرنا ہے تو چونکہ پہلے میں ہی پھل دیتا ہے اس واسطے تسی اگر خرچ کیتا تسی کوئی احسان تے نہیں نہ کیتا میں شاید پچھلے جمعے بھی مثال دیتی کسی نے اللہ کریم نے لاکھ روپیہ عطا فرمایا اور اودے وچ فرمایا 2500 میرے نام تے دے دے تو چاہیے کہ یہ اللہ لاکھ دیتا تے اودے وچ اسی 2500 اودے نام تے دیتا مسئلہ مک جاندا لیکن اللہ فرمایا جڑا میرے نام تے خرچ کر سی نا میرے دل تو رزق وچوں میں اس کو کئی گنا پھر عطا کرتا تے پھر یہ نہیں فرمایا کہ برابر عطا فرماسا فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جس واسطے چاہتا ہے کئی گنا زیادہ عطا فرما کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں جڑی نعمت عطا فرماندا ہے او اس نعمت وچوں اللہ دے رستے اتے خرچ کرے
اللہ تعالیٰ نے اگر اسانو رزق دی نعمت دیتی ہے اسانو چاہیے کہ اساں وہ رزق اللہ دے رستے ہوتے کچھ نہ کچھ خرچ کر دے رہے. اور جیڑا بندہ اللہ دے رستے تے مال خرچ کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ او دے مال وچ کمی نہیں فرما دے. کچھ اور فرماؤ اللہ دے نبی گل دسے او دے وچ او سچی ہوندی ہے نہیں. حضور جو فرما رہے ہیں سچ تے سچی گل ہوندی ہے لیکن اللہ دے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنے نال مال کم نہیں ہوتا. سبحان قسم اٹھا کے حضور فرمایا. تو پھر اسانو کیوں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اسی اس سال زکات دے دیتی اس سال اسی عشر دے دیتا اس سال اسا بیمہ دے دیتا تے ساڑے مال وچ کمی آ جاسی. ظاہراً مال کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اللہ اس دے اندر برکت پیدا فرما ہے. تھوڑے مال وچ بھی اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے. مثلا 100 بوری چھولے ہوندی ہے ایک بندہ 10 بوریاں اللہ دے نام تے عشر دے دیتا ہے باقی 90 رہ گئیاں 10 بوریاں کم ہو گئی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس ویلے بندہ اللہ دے نام تے خرچ کرتا ہے اللہ تعالی اس تھوڑے مال وچ کس طرح برکت پیدا فرماتا ہے. بڑی مشہور حدیث پاک ایک بندے میرے کو سوال کیتا کہ تھوڑا گزر اوقات کس طرح ہوتا ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ سارے رزق وچ برکت پیدا ہوئی. وہ دی بڑی تنخواہ آئی میرے کو تنخواہ پوچھی میں دسی اس کہ تھوڑی زندگی دے معمول چلتا کی میں تے سمجھ ہی نہیں آ رہے. میں کہ اللہ تعالیٰ سارے رزق وچ برکت فرماتا. پھر میں اس کو برکت کی حدیث دسی. میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ آیا تے اللہ دے نبی نے اس دودھ دے پیالے واسطے آپ نے حضرت ابو ہریرہ بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سخت بھوک لگی ہوئی بھوک دی وجہ تو میں ڈٹھا پیا اٹھی بھی نہ سکتا. میں جڑا بندہ گزرے آنا اس کو پوچھتا کہ فلانی قرآن دی آیت کس طرح ہے میں نو اوندی ہوندی قرآن دی آیت میں پوچھتا اس طرح پہ میری طرف متوجہ ہو سی تو ہو سکتا ہے میں کوئی شے دے کھوا دی. صحابہ گزر گئے کس سے کچھ نہ پوچھیا. حضور آئے نا کہ حضور تے اپنے غلاماں دے پہچان دے نا حضور پہچان گئے ابو ہریرہ بھوک لگی اس نہیں پیا سکتا. اللہ دے نبی نے انہوں نے اٹھایا تے گھر لے آیا. حضور گھروں پوچھیا کوئی ہے کھانے دی چیز ازواج مطہرات نے دسیا کہ حضور ایک دودھ دا پیالہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے صحابہ نا انصار مدینے وچ رہنے آئے انہوں چونکہ جانور رکھے ہوئے ہوندے ہیں نا وہ دودھ دو کے تے حضور دے گھر پیش کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ ازواج مطہرہ کا حضور دودھ دا ایک پیالہ ہے جڑا بھیجیا ہے صحابہ نے وہ موجود ہے. حضور نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تسی جاؤ تے اصحاب صفہ حضور دے وہ صحابہ کم از کم 70 اور زیادہ تو زیادہ 400 تک ہونے ہیں. ان سمجھ لو کہ حضور دا او مدرسہ آئی تے اے طالب علم آئی. حضور کو جڑی شے آوے آنا حضور انہاں طالب علم میں تقسیم فرما. صحابہ پیش کرے نا حضور کا معمول ہے ہوں تو سن کوئی شے دے وچ اسی چپ کر کے جیب وچ پا لے پوچھیا کدی نہیں. حضور پوچھتے ہیں بھئی یہ تحفہ دے رہے ہیں یا صدقہ دے رہے ہیں. حضور پوچھتے ہیں یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے کیونکہ صدقہ حضور دے تے کھانا جائز نہ ہے. حضور دی آل تے بھی صدقہ واجبی صدقہ کھانا جائز نہیں. اس وقت سرکار پوچھتے ہیں بھائی یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے یہ جس کو تسی نذرانہ آکھتے ہیں. اگر آخر جاوے نا حضور اے صدقہ ہے تو حضور و سارا مالی انہاں صحابہ بھی جڑے طالب علم حضور کو راندے ہیں نا جڑے حضور دیا حدیثاں سکھتے راندے ہیں قرآن سکھتے راندے ہیں. اور اگر جنگ دا موقع آوے آتے وہ لشکر وچ بھی تیار ہو گیا کہ وہ طالب علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جاؤ انہاں سارے بلا کے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرمانے میں دل وچ سوچدا گیا بھئی ایک پیالہ دودھ دا وہ کم از کم 70 میرے واسطے تو کچھ بھی نہیں بچنا بھوک میں زیادہ جاتی. حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے حضور فرمایا کل تو پوری کرنی ہے. میں گیا انہوں سارے بلا کے لے آیا. صحابہ بہ گئے. حضور میں نے فرمایا کہ پیالہ لے کے نہ گھڑو شروع کر ترتیب نہ سارے پلا. میں اندر بڑا پریشان ہوں صاحب بھائی ایک تو بچنا بڑی دودھ لیکن اللہ دے محبوب فرمایا میں شروع کر دیتا پلانا. آپ فرماتے ہیں سارے صحابہ پیتا تے میں جس ویلے آخر تے ویکھیا دودھ اسی طرح کا. سبحان اللہ.
اللہ دے محبوب میں نے فرمایا ہوں ابو ہریرہ تو پی، میں بھوک چنگی لگی میں راج کے پیتا۔ اللہ دے محبوب فرمایا تو یہ سوچتا پہ ہے میرے واسطے بچنا نہیں، تو ایک بار بات پی۔ وہ فرمانے میں دوسری بار بات پیتا، پھر میں نے سرکار فرمایا تیسری بار ایک بار بات پی۔ آپ فرمانے میرا پیٹ اس طرح بہر آ گیا جی تیر ہوتا ہے سیدھا ہو گیا، اتنا میں دودھ پیتا۔ ادھر نہ ہی برکت شے پیالہ ایک دودھ آئی، اللہ دے نبی دے ہاتھ لگے اللہ برکت پیدا فرما دیتی ہے۔ وہ تھوڑا جیا 70 کم از کم صحابہ پیتا بھی ہے تو دودھ پھر بھی باقی تے جس کو اللہ تبارک و تعالی کسے دے رزق وچ برکت پیدا فرما دینا وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے